الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان فی المدینۃ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ وآلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون ومکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگو دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ نمل کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان قال اذا سرتک حسنتک واذا ساءتک سیئتک فانت مؤمن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے نہایت ہی مختصر حدیث ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص آیا حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول مل ایمانو، کہ ایمان کیا ہے؟ بہت مختصر سوال لیکن بہت جامع سوال ہے، تو اب آپ سن لیں کہ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے جواب کیا دیا۔ تو آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سرتک حسنتک واذا ساءتک سیئتک فانت مؤمن، کہ جب تو کوئی نیکی کرے تو تیرا دل خوش ہو جائے، جب تو کوئی نیکی کرے تو تجھے خوشی کا احساس ہو، تیرے اندر فرحت محسوس ہو، تو اپنے آپ کو خوش باش محسوس کرے، ضمیر کو ہلکا محسوس کرے، اور جب تو کوئی برائی کرے تو تیرے ضمیر پر بوجھ آ جائے، تیرا دل گھٹ جائے، تجھے برا لگے، شرمندگی محسوس ہو، فانت مؤمن، بس تب وہ مومن ہے۔ دیکھیں کتنا مختصر جواب ہے اور کتنا جامع جواب ہے کہ اذا سرت کا حسنتک، کہ جب تجھے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کر کے بھی دل کو سکون محسوس ہو، دل میں تازگی ہو، دل میں فرحت محسوس ہو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی اور دل خوش ہو گیا تو ایمان ہے، اور چھوٹی سے چھوٹا گناہ بھی کیا اور دل پر بوجھ آ گیا، دل میں گھٹن محسوس ہوئی، ضمیر میں شرمندگی کا احساس ہو گیا، تو تب بھی ایمان موجود ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی منکر کو ہوتے دیکھو تو کوشش کرو کہ تم اسے ہاتھ سے روکو، اور اگر اس کی استطاعت نہیں تو زبان سے اسے برا کہو، اور اگر اس کی استطاعت نہیں تو دل میں اسے برا سمجھو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اور اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں بچ جاتا۔ سرسوں کا پودا آپ نے دیکھا ہے؟ سرسوں، اس میں ایک رایا بھی ہوتا ہے، رایا، ایک سرسوں گوبھی گندل اور ایک رایا۔ کبھی رایا کا بیج دیکھنا آپ کو دیکھنے میں نظر بھی نہیں آئے گا، یہ ہوتا ہے رائی۔ جیسے آپ مثال سنتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر، اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کم تر نہ سمجھنا، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی کم تر نہ سمجھنا کہ یہ گناہ کر لیا تو چلو کوئی بات نہیں۔ ایسا چھوٹا گناہ کر کے اگر ضمیر پر بوجھ نہیں آیا، دل گھٹا نہیں، تو پھر سمجھو ایمان دل سے خارج ہو چکا، دل میں ایمان موجود نہیں ہے۔ جیسے مثلاً ہم نے کوئی جھوٹ بول دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی پر تہمت لگا دی، یا مذاقاً کسی کے ساتھ جھوٹ بول دیا اور سمجھا ہم تو مذاق کر رہے تھے،
یا لغو باتیں کرتے رہے، ایسی باتیں جس سے نہ دین کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہوا، اور سمجھتے رہے کہ ہم تو کچھ گناہ کر ہی نہیں رہے، اس کا مطلب ہے کہ دل میں ایمان کی کیفیت بہت کم ہے، دل میں ایمان موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چھوٹے سا چھوٹا گناہ کر کے جب تک دل پر بوجھ نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ دل میں ایمان موجود نہیں ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں یوم قیامت کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ آپ کے اندر ایک نفس لوامہ ہے جو آپ کو چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بھی ٹوکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بھی آپ کو شرمندگی محسوس کراتا ہے، آپ کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، یہ نفس لوامہ ہے۔ اگر نفس لوامہ آپ کے اندر زندہ ہے، اس پر آپ نے پردے نہیں ڈال دیے، تو پھر تو سمجھ لینا کہ ایمان موجود ہے، نہیں تو سمجھ لینا کہ نفس امارہ آ گیا۔ اب وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام سورۃ یوسف کی آیت ہے کہ میں تو اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یہ تو مجھے گناہ پر اکساتا ہے اگر میرا رب رحم نہ کر دے۔ اور ایک نفس مطمئنہ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو نفس کی تین اقسام آپ کو سمجھ آ گئیں کہ ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے۔ تو خدارا یہ کوشش کرنا کہ دل میں نفس امارہ نہ جاگے، کیونکہ نفس ہمارا بھی موجود ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر فجور بھی رکھ دیا۔ انسان کی جب تخلیق کی تو اس کے اندر فجور بھی رکھا، تقوی بھی رکھا۔ اب اس کا کام ہے کہ یہ کس چیز پر قابو پاتا ہے۔ امتحان تو یہی ہے نا، اگر امتحان نہ ہو تو بڑے بڑے مقامات کیوں دیے جائیں؟ جنت کی ایسے آسائش و آرام کس بات کی دی جائیں؟ کیا دنیا میں کوئی چیز امتحان دیے بغیر آپ کو ملتی ہے؟ کیا کوئی بچہ امتحان دیے بغیر چھوٹی سے چھوٹی کلاس بھی پاس کرتا ہے؟ آپ کے سامنے ہے، اور جہاں رب نے آسائشوں کے انبار لگا رکھے، آسائشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں جہاں، وہاں کیا ہوگا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جو اس بات سے ڈرتا رہا کہ ایک دن رب کے سامنے سوال جواب کے لیے پیش ہونا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اس بات سے ڈرتا رہا کہ ایک دن کھڑا ہو جاؤں گا رب کے سامنے، ایک دن کھڑا ہو جاؤں گا سوال جواب کے لیے، تو اس کے لیے ہے جنتیں، اس کے لیے ہے۔ ان جنتوں میں کیا ہوگا؟ بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ ان جنتوں میں اور کیا ہوگا؟ ان جنتوں کی بہت سی شاخیں ہوں گی، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اس میں تمام قسم کے پھلوں اور ثمرات کے جوڑے ہوں گے۔ اس میں کیا ہوگا؟ متقین جو تقوی والے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اس میں ایسے بچھونوں پر جن کے استر ریشم کے ہوں گے، ان کے اوپر والی چیز تو بتائی نہیں گئی، جن کے استر ریشم کے ہوں گے، اور جو پھل ہیں ان کی طرف جھکے جا رہے ہوں گے، اور ان میں آنکھیں جھکائے شرمیلی عورتیں ہوں گی، ایسے ہوں گی کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے یاقوت اور مرجان ہوتا ہے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احسان کا بدلہ تو صرف احسان ہی ہوتا ہے۔ تو کسی نیکی کو کمتر نہ سمجھنا اور کسی گناہ کو کمتر نہ سمجھنا کہ یہ چھوٹی نیکی ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ چھوٹا گناہ ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر ایمان کی حالت چیک ہو جائے گی، چھوٹی نیکی سے بھی، چھوٹے گناہ کرنے سے بھی۔ اگر چھوٹے گناہ سے دل پر بوجھ آیا، پھر قرآن کریم کی آیات مجھے یاد آ جاتی ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو بھی ذرے کے برابر نیکی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اسے وہاں دکھا دوں گا، وہ دیکھ لے گا۔
ذرے کے برابر. عربی زبان میں ذرہ کسے کہتے ہیں؟ چیونٹی جو انڈا دیتی ہے، چیونٹی جو انڈا دیتی ہے اس سے جو بچہ نکلتا ہے اسے ذرہ کہتے ہیں. اب تم دیکھ لو، سوچو تو صحیح کہ جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرے کے برابر گناہ کرے گا وہ بھی پالے گا. تو ہم سوچیں کہ اس دن کیا بنے گا ہمارا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اعمال نامہ اس دن وضع کر دیا جائے گا، اعمال نامہ دکھا دیا جائے گا، اعمال نامہ کھول کے رکھ دیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو جو مجرم ہوں گے وہ خوف سے لرز رہے ہوں گے یہ دیکھ کر کہ اس میں کیا ہے. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ فِيهِ، مجرم جو ہوں گے خوف سے لرز رہے ہوں گے کہ اسے دیکھ کر جو اس میں کچھ ہے. اور وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا يَا وَيْلَتَنَا، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بربادی. لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب نے نہ تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات چھوڑی نہ تو کوئی بڑی سے بڑی بات چھوڑی مگر اس میں سب کچھ موجود ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے؟ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے؟ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس نے نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی سے بڑی بات چھوڑی. إِلَّا أَحْصَاهَا، مگر ہاں اس کے اندر موجود ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پا لیں گے جو انہوں نے عمل کیا اس میں حاضر. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو میرے بھائیوں، اس لیے آج کی مختصر حدیث سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ہر چیز کا احساس ہو جائے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا بھی ہمیں احساس ہو جائے، چھوٹے گناہ سے بھی ہم بچنا شروع ہو جائیں اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرنا شروع ہو جائیں. اور اس سے یہ چیک بھی ہو جائے گا کہ دل میں ایمان موجود بھی ہے کہ نہیں ہے. ڈاکٹر فہیم کا ہر دفعہ شکوہ رہتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات آپ کم تلاوت کرتے ہیں، تو آج میں نے حدیث مختصر رکھی تھی، آپ کو مختصراً سمجھا دیا حدیث کے بارے میں. آج ہم سورۃ نمل کی کچھ زیادہ آیات انشاءاللہ تبارک و تعالی تلاوت کریں گے، ان کا ترجمہ و تفسیر سمجھیں گے. ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ مجھے پچھلا سیاق و سباق ہم بھول جاتے ہیں، تو اس میں ذکر ہو رہا تھا قوم سمود کا کہ ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث کیے گئے اور انہوں نے اس قوم کو کہا کیا نہیں عبد اللہ، کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو. میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا کہ بندگی کیا ہونی چاہیے؟ بندگی دو چیزوں کا مرکب ہے، غایت الحب و غایت الذل، غایت الحب مع غایت الذل والخشوع، کہ بندگی میں انتہا درجے کی محبت بھی ہو اور انتہا درجے کی غلامی بھی ہو. یہ حضرت امام بن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگرد حافظ بن راکم رحمت اللہ علیہ ان کی یہ ترجمہ ہے کہ بندگی کو خالی مارے باندھے کی بندگی نہ ہو. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُصَالَىٰ، خدا کے واسطے ایسا نہ ہو. یہ منافقین کے بارے آیت آئی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی کسل مندی سے کھڑے ہوتے ہیں. نماز تو پڑھ رہے تھے نا، نماز تو پڑھ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے کہا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُصَالَىٰ، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی کسل مندی سے کھڑے ہوتے ہیں. خدا را ایسا نہ کرنا کہ نماز پڑھنے بھی آ رہے ہو اور وہ نماز آپ کے منہ پر دے ماری جائے، ایسا نہ کرنا. بندگی ایسے کرو جیسے بندگی کا حق ہے، محبت کے ساتھ آنا، دل میں محبت ہونی چاہیے رب کی کہ اب رب کا بلاوا آیا، رب کے سامنے حاضری ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں. ہر پیغمبر کا یہی پیغام تھا. اب جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی دعوت دی تو اس کے نتیجے میں ایک ریئیکشن آیا اس قوم کا، اس قوم نے انکار کر دیا. اور قرآن کریم آگے کیا بیان فرما رہا ہے؟ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اور اس شہر میں 9 بڑے سردار تھے
جس شہر میں حضرت صالح علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے اس شہر میں 9 بڑے 9 رہطن، لفظوں پر بھی غور کیا کریں، 9 بڑے سردار تھے، کرتے کیا تھے؟ یفسدون فی الارض ولا یصلحون، وہ زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ جیسے آج کل ہم کہتے ہیں فسادی لوگ ہیں جو حق بات کو نہ مانے، اسے کبر بھی کہتے ہیں، غرور بھی کہتے ہیں۔ غرور کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کبر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الکبر ردائی، کبر میری چادر ہے۔ انسان کبر نہیں کر سکتا، غرور نہیں کر سکتا، تکبر نہیں کر سکتا۔ تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ باطر الحق وغمط الناس، کہ اگر آپ حق کو جھٹلا دیں گے اور لوگوں کو حقیر جانیں گے تو یہ تکبر ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کرتے تھے۔ ایک دوسرے کی اصلاح کیا کرنا ہوتا ہے؟ دنیا میں اصلاح کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بتاؤ میرے بھائیوں، دنیا میں سب سے بڑی نعمت، دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایک ہی ہے۔ آپ کو کاریں مل گئی، گاڑیاں مل گئی، محلات مل گئے، بڑی بڑی آسائشیں مل گئی، سمجھ لینا کچھ نہیں ملا، سمجھ لینا کچھ نہیں ملا۔ بہت اچھی صحت مل گئی، بہت بڑی دولت مل گئی تو وبال ملا، وبال ملا اگر اس کے ساتھ نعمت ہدایت نہیں ہے تو۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہے۔ اگر صحت بہت اچھی ہے اور ہدایت نہیں تو وبال ہے، اگر دولت بہت زیادہ ہے اور ہدایت نہیں تو وبال ہے، وہ وبال ہے۔ کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہے۔ اگر جس کو ہدایت مل گئی اس کے پاس چاہے صحت بھی نہیں، چاہے دولت بھی نہیں، وہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے۔ آج بات کلیئر ہو گئی نا کہ تمام نعمتوں کے ساتھ اگر ہدایت کی نعمت شامل ہے تو وہ نعمتیں ہیں، نہیں تو وہ وبال ہیں۔ پھر صحت بھی وبال، پھر دولت بھی وبال، پھر بچے بھی وبال، پھر سب کچھ وبال اگر ہدایت نہیں تو۔ تو ان سرداروں نے کیا کہا؟ قالوا تقاسموا باللہ، دیکھو قسم کس کی کھا رہے ہیں؟ یہ وہ سردار ہیں جو کہ زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں۔ اور اب دیکھو انسان کے اندر کیا چیز ہے؟ انسان کے اندر اللہ کی معرفت موجود ہے لیکن اپنے تکبر کی وجہ سے مانتا نہیں۔ اب قسم کس کی کھا رہے ہیں؟ وہ سردار جو کہ فسادی ہیں، فساد برپا کرتے ہیں۔ قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کھاؤ۔ آپس میں ان 9 سرداروں نے کہا کہ اللہ کی قسم کھاؤ، لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، کہ ہم ضرور بالضرور رات کو حضرت صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر حملہ کریں گے۔ اب دیکھو قسم کس کی کھا رہے ہیں؟ آپس میں طے کر رہے ہیں کہ تم سب مل کر قسم کھاؤ، کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کی معرفت انسان کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی نبی کوئی رسول نہ آتا تب بھی اللہ کی معرفت ہمارے اندر موجود، ودیت کر دی گئی تھی۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کا ماحول معاشرہ ہے جو کہ اسے یہودی بناتا ہے، اسے عیسائی بناتا ہے یا اسے مسلمان بناتا ہے، نہیں تو وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ وہ 9 سردار قسم کیوں کھا رہے تھے؟ کیونکہ قبائلی نظام تھا۔ قبائل میں اگر آپ نے کسی قبیلے کے کسی شخص پر حملہ کر دیں تو پورا قبیلہ مل کر بدلہ لیتا تھا۔ تو قبائل میں کسی ایک شخص، قبائلی نظام میں کسی ایک شخص پر حملہ کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی اسی طرح مختلف قبائل نے اکٹھے ہو کر انہیں یہی کہا تھا لولا رہتک لرجمناک، کہ اگر تیرا قبیلہ تیرے ساتھ نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو یہی حضرت صالح علیہ السلام کے بارے کہ ان تمام قبیلوں میں سے ایک ایک سردار نے کہا کہ آپس میں قسم کھا لو، جب اتنے قبیلے مل کر ہم حملہ کریں گے تو پھر ایک قبیلہ ان سے بدلہ لینے کی استطاعت نہیں کرے گا۔ اور یہی بدلہ، یہی کام پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا کہ جب مشرکین مکہ ان کے تمام قبائل مل گئے اور انہوں نے کہا کہ ایک ایک بندہ سب قبیلے میں سے لے لو تاکہ
جو قریش کا قبیلہ ہے، اہل قریش ہیں، وہ کسی ایک سے بدلہ نہ لے سکیں. تو یہ قبائلی نظام کا ایک حصہ ہے اس طرح کا واقعہ. تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو ضرور بالضرور اس پر اور اس کے گھر والوں پر حملہ کریں گے. ثم لنقولن لولیہ، پھر ہم ضرور بالضرور اس کے وارث سے کہیں گے، ما شہدنا مہلک آلہ، کہ ہم تو تمہارے گھر والوں کے قتل کے وقت موجود ہی نہیں تھے. ما شہدنا مہلک آلہ، کہ ہم تو تمہارے گھر والوں کے قتل کے وقت موجود ہی نہیں تھے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ بول رہے ہیں، ہم سچے لوگ ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور ایک چال انہوں نے چلی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک چال انہوں نے چلی. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ایک تدبیر میں نے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک چال ان 9 سرداروں نے کی کہ مل کر حملہ کرو، پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے ہلاک کیا، اور قسم بھی کھا لیں گے کہ ہم تو موجود ہی نہیں تھے. تو ایک چال انہوں نے چلی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک تدبیر پھر میں نے کی. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ایک تدبیر میں نے کی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس کا ادراک بھی نہیں رکھتے تھے. جو تدبیر میرے رب نے کی وہ اس کا ادراک تک بھی نہ رکھتے تھے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تو پھر دیکھ لو کہ کیا انجام ہوا ان کی چال کا. ان کی چال کا انجام کیا ہوا؟ کیونکہ ان کی چال کے مقابلے میں تدبیر کس کی تھی؟ کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے انبیاء، اپنے رسل، اپنے پیغمبر اور جو اہل ایمان والے ہیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہوں. آج بھی اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے اگر ہم وہی ایمان والے بن جائیں. آج بھی ہم غالب آ سکتے ہیں اگر اللہ سے ہم ان اللہ حشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی جانیں خرید لی ہیں، مال بھی خرید لیے ہیں. کس عوض میں؟ جنت کے عوض میں. کرتے کیا ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، پھر قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں. وعدن علی حقا فی التورات والانجیل والقرآن، اور اللہ فرماتا ہے کہ میرا وعدہ یہ حق ہے تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. ومن اوفا بعہدہ، اور اللہ سے بڑھ کر سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم. تو پس اس تجارت پر خوشیاں مناؤ اور سمجھ لو کہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا کہ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، تو پھر دیکھ لو ان کی چال کا کیا انجام ہوا. انا دمرناہم وقومہم اجمعین، میں نے ان کی قوم، ان سرداروں کو بھی، ان کی قوم کو بھی، سب کے سب کو پٹخ دے مارا. دمرناہم، پٹخ دے مارا، ہلاک کر دیا، سب کے سب کو اکٹھے ہلاک کر دیا. یہ ان کی چال کا انجام ہوا. وقت ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود قرآن سمجھنے، آپ کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.